بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے لائک اور شیئر کیجیے۔ کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کبھی اس ہجرے سے باہر بھی نکل آیا کرو۔ آج ہفتے بعد اسے پھر گھر کی یاد آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ اس کے قطرے بے رنگ سے سلور زدہ گلابی کاٹن کے کپڑوں کو انتہائی ناگواری سے دیکھا گیا تھا۔ آپ تو روزانہ مجھے شاپنگ کرواتے ہیں۔ اشفا تنگ اٹھی تھی۔ اور یہ جو الماری بھری پڑی ہے یہ کپڑے کیا ہوئے؟ اب اس حالت میں یہ ریشمی بھاری سوٹ پہنوں؟ اس نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لا دوں گا کسی دن، مرزا نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ تو وہ تب اٹھی۔ میں نے منت نہیں کی کہ مجھے نئے کپڑے لا کر دیں۔ بہت بولتی ہو تم، مرزا قدرے بھنایا۔ ایک سوال کرو تو 10 جواب ملتے ہیں۔ منہ پر ٹیپ لگا لیتی ہوں، پھر خود ہی نہیں بولیں گے، میری جان کھائیں گے کہ خاموش کیوں ہو۔ بہت نخرے دکھاتی ہو، مرزا نے پرسوچ انداز میں کہا تو بلبلا اٹھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، لہٰذا اللہ کے لیے مجھے آرام کرنے دیں۔ میں نے کب ملکہ عالیہ کے آرام میں خلل ڈالا ہے؟ مرزا مصنوعی حیرت سے بولا۔ وہ سر سے لے کے پیر تک چادر لے کے لیٹ چکی تھی۔ مرزا گہری سانس کھینچتا لائٹ آف کر کے باہر نکل گیا۔ رات کو اس کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں ڈھیروں شاپرز تھے۔ ایک شاپر نمرہ اور ثانیہ کو، دوسرا سائرہ اور سمن کو، جبکہ باقی شاپرز اشفا کے کمرے میں بھجوا دیے گئے۔ ساتھ میں اسے باہر آنے کا آرڈر بھی دیا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ پھلائے آ گئی تھی۔ مرزا کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ دادی نے اسے آتا دیکھ کر محبت سے کہا۔ میرا پتر تجھے کہیں گھما پھرا لائے گا۔ جا دھی رانی سارا دن گھر میں چپکی پڑی رہتی ہے۔ یقیناً دادی نے سفارش کی تھی، تبھی شہزادے عالم اس کی ذات پر احسان کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا کہہ کر خود چلے گئے۔ اشفا بھی جلتی بھنتی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس احسان کی؟ وہ زیادہ دیر کہاں خاموش رہ سکتی تھی؟ کون سا احسان؟ مرزا نے حیرانی سے سوچا اور پھر سمجھنے والے انداز میں بولا۔ اوہ اچھا، ایسے چھوٹے موٹے احسانات ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ انداز بھرپور شاہانہ تھا۔ وہ جل بھن کر رہ گئی۔ ڈیرے کے قریب گاڑی رکی تو مکرم جان نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ یہ مرزا کا ملازم خاص تھا۔ ڈیرے پر ہی اس کی بھی آرائش تھی اور رہائش تھی۔ مرزا نے مکرم کو کچھ ہدایات دی اور پھر اس سے مخاطب ہوا۔ آج تمہیں اپنی فیورٹ شخصیت سے ملواتا ہوں۔ نہ جانے کون ہے؟ اشفا کو تجسس نے گھیرا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جھگی کے قریب رکی اور اس جھگی میں سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ راجہ حسن دا کنج راہ بھول آیا۔ حسن کا راجہ کیسے راستہ بھول آیا ہے؟ ماہی میرا، یہ اشفا ہے میری بیوی۔ مرزا نے تعارف کروایا تو مائی کھل سی اٹھی۔ ماں واری سونیے رج کے سونی۔ اشفا کو اس بوڑھی کی باتیں سن کر بہت لطف آیا تھا۔ اس نے مائی کی بنائی مچھلی کو بھی بہت شوق سے کھایا۔ وہ ایک خوبصورت شام گزار کر واپس آئی تو موڈ کافی خوشگوار تھا۔ راہداری میں ہی مہوش سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک تنفر سے بھری نگاہ ڈال کر بڑے کمرے میں گھس گئی تھی۔ انہی دنوں نجمہ پھوپھو نے ثانیہ کو اپنے بیٹے عاشر کے لیے مانگ لیا تو گھر میں شادی کے شادیانے گونج اٹھے۔ لوگ کافی چھپے رستم نکلے ہیں۔ نمرہ مسلسل ثانیہ کو چھیڑ رہی تھی۔ بکواس نہیں کرو، وہ شرمائی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اشفا نے بھی گھریلو امور میں دلچسپی لی تو تائی امی اور دادی خوشی سے کھل اٹھی۔ تکی کی آمد کے ساتھ گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ یہ سب ڈھولکی پر الٹے سیدھے گانوں کی پریکٹس کر کے نہ جانے کون کون سے شہرت یافتہ سنگرز کی روحوں کو تڑپاتے۔ اس فنکشن میں بھی مسلم چچا کی فیملی دور دور رہی تھی۔ مہوش نے سرے سے شرکت ہی نہیں کی تھی۔
مہوش نے سرے سے شرکت ہی نہیں کی تھی۔ البتہ عروبہ گھڑی دو گھڑی کے لیے اپنی والدہ کے ہمراہ آئی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو زندگی معمول پر آ گئی۔ پورے 2 ماہ بعد اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تو گھر میں گویا خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ تائی، امی اور دادی نہال سی غریبوں میں مٹھائیاں اور پیسے تقسیم کر رہی تھیں۔ 1 ہفتے بعد اس کے بیٹے کا شاندار عقیقہ کیا گیا تھا جس میں پورے خاندان نے شرکت کی تھی۔ یہ تقریباً 1.5 ماہ بعد کی بات ہے جب ایک رات اشفا نے مہوش کو بری طرح روتے دیکھا۔ وہ اس قدر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ اشفا کا دل پسیج گیا۔ وہ انسانی ہمدردی کے ناطے اس کے قریب گئی تو مہوش نے اسے ایک عجیب سی داستان سنا ڈالی۔ اشفا گمسم سی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا یہ سچ ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ لو، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ اشفا حیرت زدہ سی رہ گئی۔ ان آنکھوں میں رجگوں کے اتنے عذاب تھے کہ اشفا کو اپنا دل پگھلتا محسوس ہوا۔ یہ عشق تھا یا اشفا سمجھ نہیں پائی تھی جنون؟ کیا محبت میں کوئی اس قدر پاگل ہو جاتا ہے؟ تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو اگر چاہو تو۔ مہوش نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا کروں؟ اشفا حیران ہوئی۔ تم واپس چلی جاؤ کہیں دور، بہت دور۔ امریکہ۔ امریکہ؟ بہت عرصے سے دلی خواہش کو مہوش نے زبان دے ڈالی تھی۔ تم بیچ میں نہیں آتی تو آج مجھے یوں سسکنا نہ پڑتا۔ تمہارے سامنے تو دنیا پڑی ہے اور میرے سامنے پوری دنیا صرف مرزا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو اشفا کے دل پر گر رہے تھے۔ عطیہ چاچی اور ہارون چچا نے تایا ابو کو مجبور کیا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ دیں۔ اگر تایا ابو اور ہارون چچا کو زبان نہ دے چکے ہوتے تو یہ جنگ میں جیت جاتی، مگر تم بیچ میں آ گئی۔ میری محبت اور خوشیوں کے درمیان دیوار تم بنی تھی۔ مرزا بھی مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تایا ابو کی کسی بات سے، حکم سے آج تک اس نے سر نہیں اٹھایا، تو اس معاملے میں کیسے بول پڑتا؟ اس نے بھی قربانی دے ڈالی، مگر نقصان صرف میرے حصے میں سارے آئے۔ سارے عذاب میرے لیے ہیں، غم میری جھولی میں آ پڑے ہیں، سارے کرب سارے درد مجھ پر چمٹ گئے ہیں۔ وہ کرلا رہی تھی اور اشفا ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اکیلی تھوڑی تھی محبت کے اس سفر میں، مرزا بھی میرے ہم قدم تھا۔ مجھے اس مقام پر لا کر اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ سب کچھ پا چکا ہے اور میں خالی دامن رہ گئی۔ مہوش کی سسکیاں رات بھر اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اسے آج وجہ معلوم ہوئی تھی کہ مہوش ابھی تک کیوں نہیں شادی کے لیے مانتی۔ ہر رشتے کو انکار مہوش کی طرف سے ہوتا تھا۔ اسے مرزا کی سنگ دلی کا سوچ کر گھن آنے لگی تھی۔ اگر وہ ثابت قدم رہتا تو تایا ابو ضرور اس کی بات مان لیتے، مگر وہ بھی ستی سوچ والا کمزور مرد نکلا، خوبصورتی اور دولت کو ترجیح دینے والا۔ وہ مہوش سے زیادہ حسین تھی، دولت مند اور تعلیم یافتہ تھی، اور مرزا نے خسارے کا سودا تو ہرگز نہیں کیا تھا۔ ان تمام تلخ سچائیوں کے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دبا غصہ، نسوانی انا اور غرور کی وہ دھجیاں بھی تھیں جو اس کے ساتھ زبردستی کر کے ماما پاپا نے بکھیر ڈالی تھی۔ کیا وہ اتنی گری پڑی تھی کہ ماما نے ہاتھ جوڑ کر تایا ابو کو رشتے کے لیے منایا؟ وہ ساری رات روتی رہی اور سوچتی رہی۔ اس نے مہوش کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ وہ کوئی قربانی نہیں دے رہی تھی، وہ تو صرف اپنے امٹتے اشتعال پر بند باندھنا چاہ رہی تھی۔ وہ ان سب سے اپنے ساتھ کی گئی زبردستی کا بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ وہ ان سب کو جتا دینا چاہتی تھی کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، مگر اس سب کے باوجود ماما پاپا نے خود سے رشتے کی بات کر کے اسے ہلکا کر دیا تھا۔ اسے یہ سب اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ Thanks for watching. Please like, share and subscribe.